شاہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر علماء ذی وقار، حاضرین و سامعین مکرم، بالخصوص زینت العلماء فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد آصف صدیقی سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ و دیگر احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کا بے پناہ شکر ہے کہ اس بزم نور کے تحت ماہانہ درس قرآن کی بابرکت نشست کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ فاضل محتشم عزیزم جناب قاری احمد بلال صدیقی مصطفی صاحب اور ان کے سارے معاونین، مسجد حاضہ کے متعلقین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک اس دسترخوان کو مزید وسعت برکت عطا فرمائے۔ پال برادران، بالخصوص ولی محمد پال مصطفی صاحب، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور دیگر جتنے محبین اس بزم سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے نور کو پھیلانے میں کوشش کرنے والے ہیں، اللہ سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ آج اشد ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، اپنا رشتہ ناطہ قرآن کی ساتھ جوڑیں اور قرآن مجید کی تعلیمات سے اپنے سینوں کو منور کریں۔ قرآن مجید کے ماہانہ دروس کامیاب کرنا یہ بہت محنت کا کام ہے۔ سماعی پروگرام یا سالانہ پروگرام تو کامیاب کرنا اتنا مشکل نہیں، ہر مہینے دسترخوان لگانا اور پھر اس کا اہتمام کرنا یہ یقیناً محنت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بزم کو کامیاب فرمائے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج درس قرآن کے موقع پر مہینے کی مناسبت سے اس ہستی کا ذکر ہے جو ہستی پوری انسانیت میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہیں۔ اللہ ان کے فیضان نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ جتنے بھی صحابہ ہیں سارے اعلیٰ ہیں، سارے سچے ہیں، سارے عادل ہیں، سارے متقی ہیں اور سارے ہی جنتی۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے، حدیث کا فیصلہ ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے فرامین پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو قرآن کا ہر لفظ شان صحابہ بیان کرتا ہے، کیونکہ صحابہ وہ پل ہیں جو امت کو سرکار سے ملاتے ہیں۔ اگر یہ پل بیچ میں ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے تو امت کا سرکار کے ساتھ رشتہ باقی نہیں رہتا۔
اب دیکھیں یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حضور کا فرمان ہے، یہ کیا ڈائریکٹ ہمارے پاس آیا یا کسی کے ذریعے سے آیا؟ ظاہر ہے کہ کسی ذریعے سے آیا ہے، اور سرکار کے بعد سب سے پہلا ذریعہ کون سا ہے؟ سرکار نے کنہیں فرمایا یہ قرآن ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ قرآن ہے، کنہیں فرمایا ہے؟ وہ ہستیاں ہیں، وہ پہلی صف ہے امت کی، صحابہ کبار، اور اگر وہ بیچ سے نکال دیے جائیں یا ان پہ شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں تو پھر امت کے پاس بچتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ قرآن سچا ہے، مثال دینے لگا ہوں اور حقیقت بھی یہی، قرآن سچا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جو ہمارے پاس ہے، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ کیا سرکار سے ہم نے لیا ہے؟ یہ قرآن جو سرکار نے امت کو دیا ہے، اس کی سب سے پہلے روایت صحابہ نے کی، تو اصل میں دشمن نے چال یہ چلی کہ جو بنیاد ہے اس کو ہلا دیا جائے، جو بنیادی اینٹیں ہیں انہیں اکھیڑ دیا جائے تاکہ اسلام کی ساری عمارت گر جائے۔ تو یہود و نصارہ نے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے اور ان کے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں اور انہوں نے جو اپنے گروہ بنائے ہیں، ان میں روافض ہیں، خوارج ہیں، صحابہ کے دشمن، اہل بیت کے دشمن، یہ اصل میں ان کی پلاننگ ہے کہ سرکار سے امت کا رشتہ توڑا جائے، سرکار سے امت کو جدا کیا جائے۔ ہمارا جو دین ہے یہ روایت پر ہے، روایت ہے، نقل ہے، یہ نقل وہ بمعنی اصل نہیں، یعنی مجھ سے انہوں نے سنا، ان سے آگے سنا گیا، ان سے پھر آگے سنا گیا، تو اس طرح یہ ایک پوری چین ہے۔ قرآن کے حوالہ سے بھی ہمارے پاس اسناد ہیں کہ یہ جو قرآن آج موجود ہے اس کی پوری سند امت کے پاس موجود ہے، اور پھر جن ہستیوں نے یہ جمع کیا ہے اور پھر جو سارے کا سارے دین کا ڈھانچہ، اگر ان ہستیوں پر شک کیا جائے یا ان کے عدل و انصاف پر ذرہ برابر بھی حرف آئے، مثال کے طور پر ایک بندہ حضرت فاروق اعظم کو عادل نہیں مانتا، حضرت ابوبکر صدیق کو سچا نہیں مانتا، مثال دے رہے ہیں، تو اب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو سچا نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو دین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو آیا ہے، ان کے ذریعے سے آیا ہے، وہ کون سا سچا ہے؟ وہ تو سچا نہیں۔ اب یہ جتنا مسئلہ ہے باغ فدق والا، اس میں بھی بنیادی طور پر شیعہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ ظالم ہے، بی بی پاک تشریف لے گئی اور نہیں دیا، یہ ساری کہانی گھڑی ہوئی ہے اور سارے کا سارا سلسلہ کیا ہوا ہے، اور ایک لفظ میں بندہ سچا بندہ اس کو بات سمجھ میں آ جاتی کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا وراثت لینے تشریف لے گئی تھی، اور اب یہ ہے کہ یہ وراثت کا جو ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، ان سے سوال کیا جائے کہ جو بندہ دنیا سے جائے، پہلی تو بات ہے کہ جو سرکار کی وراثت ہے اس کا سلسلہ ہی اور ہے، مان لیا کہ وراثت ہے وہ باغ، تو کیا پھر ایک بیٹی کا ہی حق ہے، بیویوں کا کوئی حق نہیں اور کوئی اولاد نہیں؟ سیدہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہی کبھی نہیں آیا، حالانکہ وہ زوجات تھی اور ازواج اس وقت زندہ تھی، ان کا حق کیوں نہیں مانگا گیا؟ حضور کی اولاد پاکی آپ کی بیٹیوں کے آگے اولاد تھی، ان کا بھی پھر جائیداد میں سے تو حق ہے۔ ایک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، اب اس کی وراثت میں اگر بیوی ہے تو اسے بھی وراثت ملے گی، اگر بیٹا ہے اسے بھی وراثت ملے گی، بیٹی ہے اسے بھی، اگر بیٹی فوت ہو گئی ہے اس کی آگے اولاد ہے اسے بھی وراثت ملے گی۔